ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کے یہ موضوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یعنی اس دنیا میں اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اس کو جھٹلا دیا اور سرکشی بغاوت کا راستہ ہی اختیار کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ اپنے رب کی رحمت سے محروم ہوں گے، اور ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، یعنی وہ ہرگز اللہ کی کسی نعمت کو پانے والے نہیں ہوں گے، اور جہنم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا۔ یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے رویے پر غور کرو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے کتنے احسانات ہیں تم پر، کتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان کی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی راستہ ہے اس کی حضور اعلیٰ مقام اور درجہ حاصل کرنے کا کہ اس کی دعوت کو قبول کرو، اس کے سائے میں زندگی بسر کرو۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کی، فرمایا کہ ان کے لیے تو پھر جنت ہے اور ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے کہ اہل جنت جو ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کے 100% اعمال جو ہیں وہ نیک ہوں گے، کمزوریاں بھی ہوں گی، کوئی خطائیں بھی ہوں گی، آپس میں اہل ایمان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں، کج فہمیاں، کدورتیں، یعنی یہ بھی ہوتی ہیں، مختلف باتوں پر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ ان کے دلوں میں اگر کوئی خلش ہوگی دنیا میں تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی وہ خلش ختم کر دے گا، دلوں کو بالکل صاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تجری من تحت الانہار، اور وہ نہریں جاری ہوں گی ان کے نیچے جو جنت ان کے حصے میں آئے گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور اہل جنت کہیں گے کہ الحمدللہ، سب تعریف سب شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی، یعنی دنیا میں ہمیں اس راستے کی توفیق عطا کی، یہ راستہ ہمیں اس نے دکھا دیا، ہدایت کا راستہ۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم اپنے طور پر یہ راہ اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ورنہ ہم اپنے طور پر تو ہدایت اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اور ہمارے رب کے رسول حق ہی لے کر آئے تھے ہمارے پاس، یعنی جو کچھ ہمارے رب نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں دیا وہ سب حق تھا، اور ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی توفیق اس نے ہمیں عطا کی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا، اور ایک پکار بلند ہوگی کہ اے اہل جنت، جس جنت کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، وہ ان اعمال کے بدلے میں ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جنت اہل ایمان کو
احسان جتلا کر نہیں دے گا، بلکہ ان کی اعمال کی قدر کرے گا اور فرمائے گا کہ تم نے جو اعمال دنیا میں کیے ان کے بدلے میں تمہیں یہ جنت جو ہے وہ عطا کی جا رہی ہے، اس کا وارث تمہیں بنایا جا رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے اہل جنت، کن کو پکاریں گے؟ اہل دوزخ کو پکاریں گے، ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے اور ان کو اپنی کیفیت بھی بتائیں گے۔ تو فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب جنت پکاریں گے اصحاب النار، اصحاب نار کو، دوزخ والوں کو، کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا، سچا پایا۔ ہمارے رب نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میری اطاعت اور بندگی کے مطابق زندگی بسر کرو، تمہیں آخرت میں بہتر بدلہ دوں گا۔ تو ہم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچا پایا، ہمارے رب نے ہم سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور پھر فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے بھی پا لیا؟ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اس کو حق پایا؟ یعنی اللہ نے منکرین حق سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ تمہاری ان بدعمالیوں کا یعنی ہدایت کو ٹھکرانے کا انجام بہت بھیانک ہے، تو اے اہل دوزخ کیا تم نے اپنے رب کے اس وعدے کو حق پایا؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسے ہی، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا نافرمانیوں کے انجام کا وہ ہمیں مل گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پس ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہے ظالموں پر، یعنی ظالم ہیں وہ لوگ جو حق تلفی کرتے ہیں۔ ظالم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اس نے سارے وسائل زندگی دیے اور اس کا شکر ادا نہ کرے، تو یہ تو حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، یعنی کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، ہدایت کے راستے میں روڑے اٹکانا۔ تو تم لوگ روکتے رہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ چاہتے رہے کہ اللہ کے اس راستے کو ٹیڑھا کر دیں، یعنی کہ لوگ ٹیڑھے راستوں کا اختیار کریں، اس سیدھے راستے پر نہ آئیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے بھی منکر بن کر رہے، آخرت کو مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کو لا کر دکھاؤ، ہم پھر مانیں گے کہ ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے۔ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا، لے کر آؤ ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ اور آگے اب سورت کے اس نام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیان کیا، آراف بلندی کو کہتے ہیں، فرمایا جا رہا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک اوٹ ہوگی، ایک دیوار ہوگی ان کے درمیان۔ کن کے درمیان؟ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اس دیوار کی بلندیوں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلم بسیماہم، کہ جو ہر ایک دوسرے کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، یعنی اس دیوار پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بدی برابر ہوں گی، اور وہ وہاں اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ہوں گے کہ کس طرف جائے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ ان بلندیوں پر جو لوگ ہوں گے وہاں پر وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ پکاریں گے اہل جنت کو، کہیں گے ان سلام علیکم، بھائی سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ لم يدخلوها، جو ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن آرزو رکھتے ہوں گے، خواہش رکھتے ہوں گے، امیدوار ہوں گے کہ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں جہنم کے بجائے جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ایسے افراد بلندیوں پر بیٹھے انتظار میں ہوں گے اللہ کی رحمت کی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہیں
ان لوگوں کی طرف کریں گے جو کہ اہل دوزخ ہیں، جب ان کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ قالو، پکاریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر، یعنی اپنے رب سے درخواست کریں گے۔ تو محترم بھائیو دیکھیں یہ آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے جو وہاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی ہے کہ لوگ اصلاح کریں، اچھے انجام کی فکر کریں، اچھے انجام کی تیاری کریں اور برے انجام سے بچانے کی اپنے آپ کوشش کریں، یعنی برائی سے بچنے کی ہر لمحے انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو فوراً اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر ہمارا رب جو ہے انتہائی رحیم ہے، شفیق ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عادت، اس نے اس صفت کو اپنے اوپر لازم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جس صفت کو لازم رکھا ہے وہ کیا ہے؟ رحم و کرم کی صفت ہے، بہت رحیم ہے۔ یعنی ماں باپ کتنے رحیم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نسبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو ساری مخلوقات میں اس نے بانٹ دیا، جس کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں پر دیکھیں کس طرح سے شفقت کرتے ہیں۔ ایک پرندہ بھی دیکھیں دانہ اٹھا کر لاتا ہے، بھوکا بھی ہو تو لا کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، کس طرح سے دیکھیں، یہ ہے اس کی رحمت کا اظہار، اور 99 حصے تو اس کے اپنے پاس ہیں اپنی رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی رحمت کے امیدوار بن کر رہیں، اس کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ یہی دعا ہم بار بار ہر رکعت میں نماز میں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رویے سے بچا جن پر تیرا غضب ٹوٹا، جو گمراہ ہوئے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ حیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین آمین۔